خبر دیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ڈمپر کی رکشے کو ٹکر، حادثے میں رکشے میں سوار ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے نذیر۔ دیکھیں سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں تیز رفتار ڈمپر نے رکشے کو ٹکر ماری ہے، جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کو فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو جاں بحق ہونے والا شخص ہے اس کی شناخت راشد 40 سالہ کے نام سے ہے، جبکہ زخمیوں میں عارف 25 سالہ، محمد عربی 27 سالہ اور بلال 30 سالہ شامل ہیں۔ پولیس حکام جو وہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے وہاں پہنچ کر اس ڈمپر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ٹریفک کو بھی وہاں سے کلیئر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تیز رفتاری کے بعد یہ حادثہ پیش آیا اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ طوفانی ہواؤں اور بارش سے کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے علاقہ مالکین میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی، 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 7 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ چھت گرنے سے 11 خواتین اور 3 بچے زخمی ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے 7 خواتین اور 3 بچوں کی لاشیں نکالی، جبکہ 11 خواتین اور 3 بچوں کو زخمی حالت میں ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملتان میں موسلادھار بارش کے بعد باسا کا نکاسی آب کے لیے ہنگامی آپریشن، متعدد نشیبی علاقوں سے پانی کا نکاس کر دیا گیا۔ شہر اور گرد و نواح میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد ایم ڈی واسا فیصل شوکت نے شہر کے مختلف مقامات پر نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ واسا کے مطابق سب سے زیادہ بارش سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن پر 59 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ایم ڈی واسا کے مطابق بیشتر ڈسپوزل سٹیشن پر لوڈ شیڈنگ کے باوجود جنریٹرز کے ذریعے نکاسی کا عمل جاری رہا۔ تمام ٹیمیں اور مشینری فیلڈ آپریشن میں کلیئرنس تک محدود رہیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، تاہم ہوا رک جانے سے حبس کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور کا صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور گرمی اور حبس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صبح سویرے بادلوں کے بھی ڈیرے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک رواں ہفتے جو ہے وہ مونسون بارشوں کا سلسلہ اسی طرح سے برقرار رہنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ تاہم ضلع انتظامیہ کی جانب سے واسا کے عملہ کو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ فیلڈ میں رہیں تاکہ نکاسی آب کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ رواں ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی کراچی میں آج موسم خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔ شہر میں معمول سے تیز گرد آلود ہوائیں چلے گی۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ ہاں جی بالکل، کراچی میں آج موسم خوشگوار رہے گا، آسمان پر بادل چھائے رہیں گے، شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں، جبکہ معمول سے تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے۔ اس وقت بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، مطلع ابر آلود ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر اسی طرح مطلع ابر آلود رہے گا۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 40 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ آج دن میں معمول سے تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بھی امکانات ہیں۔ حیدرآباد میں نکاسی آب کے بڑے نالوں کی صفائی گزشتہ کئی سالوں سے نہ ہونے سے ممکنہ بارشوں میں شہر ایک بار پھر ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ ناصر حسن خان رپورٹ کریں گے۔ حیدرآباد میں مونسون کی آمد سر پر ہے، مگر شہر کے بڑے اور چھوٹے نالوں کی صفائی تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ کئی نالے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے اس نے اس نالے کو اپنا ڈمپنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ سالڈ ویسٹ والوں کو ہم نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روکا نہیں رکتے۔ تحاشا ادھر حادثے ہو چکے ہیں۔ ابھی بقرعید پہ ادھر 3 گائیں گری ہیں۔ اس میں کچرا دیکھے تھے کتنا ہے، صرف کچرا ہی ہے، پانی کا پتلی کہاں ہے۔ ابھی بارش ہوں گی کہ یہاں پہ روڈ پہ کیا حال ہوگا۔ نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے
نہ منتخب نمائندے متحرک دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی متعلقہ محکمے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھروں سے آتے ہیں سامان وغیرہ لینے، تو ہمیں اکثر ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی گر نہ جائے۔ پہلے ادھر 2-3 بچے گر بھی چکے ہیں، اس کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہے۔ ہم بول بول کے تھک گئے مگر کچھ بھی اس کا حل نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو عوام کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نالوں کی صفائی تاحال نہیں ہو سکی اور بارشیں سر پر ہیں۔ کیمرامین عدیل ایوان کے ساتھ ناصر حسن خان، AR نیوز، حیدرآباد۔ لاہور کے واٹر پارک میں نہاتے ہوئے ڈرین ہول میں پھنس کر 9 سال کی بچی جاں بحق، تھانہ باٹا پور میں مقدمہ درج۔ غفلت کے الزام پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے رامین فاطمہ کی موت پول کے کھلے مین ہول میں گرنے سے ہوئی۔ ترجمان DIG آپریشنز کا کہنا ہے حادثے مین ڈرین ہول پر جالی نہ لگنے کی وجہ سے پیش آیا۔ شواہد جمع کر لیے گئے ہیں، پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں مینیجر واٹر پارک ثناء اللہ، سیکیورٹی انچارج نوید اور انچارج CCTV کیمرہ آصف شامل ہیں۔ لاہور میں ایک شخص نے پڑوس میں رہنے والی خاتون کو آگ لگا دی۔ ملزم آگ لگا کر بھاگنے لگا تو خاتون نے دبوچ لیا، دونوں جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ملزم نے 3 بچوں کی ماں کو طلاق لے کر شادی کا مطالبہ کیا۔ خاتون کے منع کرنے پر ملزم نے تیش میں آ کر آگ لگا دی۔ پولیس نے بتایا ملزم پہلے بھی شادیاں کر چکا ہے۔ دونوں بیویاں ناراض ہو کر میکے چلی گئیں۔ بیویوں کی ناراضی کے بعد ملزم نے پڑوسی خاتون سے دوستی کی۔ دونوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خانیوال پولیس مقابلے میں ہلاک دونوں ڈاکو کئی مقدمات میں مطلوب تھے۔ ہلاک ڈاکو فیصل نے ساتھیوں کی مدد سے 15 جون کو نیازی چوک پر 4 افراد کو قتل کیا۔ DPO محمد عابد نے میڈیا کو بتایا ملزمان کی گرفتاری خانیوال پولیس کے لیے چیلنج تھی۔ ہلاک ملزمان مقتولین کے ورثاء کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ 15 جون 2026 کو تھانہ سٹی خانیوال کی حدود میں ایک انتہائی خوفناک وقوع ہوا، جس میں ایک گاڑی کے اندر 4 افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ انویسٹیگیشن کی، اس کو جب FIR ٹریس ہوا تو اس میں جو مین ملزم تھا وہ فیصل مہدی تھا، جو پہلے بھی 11 قتل کر چکا ہے اور جس کی ابھی ہیڈ بنی۔ پچھلے 1 ماہ سے دن رات کام کر رہے تھے۔ اس میں لیڈ ملی اور جس میں ہم نے ملزمان کو ٹریک کیا اور پھر پولیس انکاؤنٹر میں شیخو پورہ میں، اور یہاں یہ 4 جو ملزمان تھے جنہوں نے انتہائی درندگی کے ساتھ ان کو قتل کیا تھا، وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ اس کیس میں سارا جو کریڈٹ ہے وہ میری ٹیم کو جاتا ہے۔ پاکستان کے حوثیوں کے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام فریق مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ پاکستان کے اقوام متحدہ کے عملے کی حوثیوں کے ہاتھوں حراست کی بھی شدید مذمت کرتا ہے اور تمام زیر حراست اقوام متحدہ اہلکاروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر شازیہ جدون کی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا پاک فوج کے شہداء ہمارا فخر ہیں، دلیر جوانوں کی بدولت عوام چین کی نیند سوتی ہے۔ حکومت اور سیاست ہوتی رہے گی مگر دفاعی ادارے ہمارے تحفظ کے امین ہیں۔ دفاعی اداروں اور جوانوں سے متعلق منفی بیانات کسی طور قبول نہیں۔ پاک فوج کے شہداء کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ پاک فوج جس پر ہمیں فخر ہے، یہ ایک ایسا دفاعی ادارہ ہے جو ہمیں آج خود مختاری دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، اور یہ وہی پاک فوج ہے کہ جو سرحدوں پر ہماری آج حفاظت کر رہی ہے۔ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو اپنی انہی پاک فوج کے جوانوں کی وجہ سے، ان کے شہداء اور غازیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سیاست اپنی جگہ، حکومت آئے گی جائے گی، سیاست آئے گی جائے گی، لیکن اس ملک کا استحکام اور اس ملک کا دفاع یہ دفاعی ادارے کریں گے۔ سیاست میں اختلاف رائے رکھنا ضروری ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اپنے دفاعی اداروں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیان پیش کرنے سے آپ ان دفاعی اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا نہیں کر سکتے۔
हमें अपनी पाक फौज पर पूरा का पूरा एतमाद है। हम इस दिफाई इदारे के साथ खड़े हैं। इख्तलाफ राय अपनी जगह है, हुकूमतों पर इख्तलाफ राय करें, लेकिन आप जब जलसों में ये तकरीरें कर रहे हैं, ये इसी पाक फौज की मरून मिन्नत है। सन 1965 की जंग से लेकर आज तक पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने वाले पाक फौज के इस इदारे को हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अंडर 19 विमेंस T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई कर दी गई है। अली हसन रिपोर्ट करेंगे। जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 वुमेन्स टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान के दौरे पर है। गर्ल्स इन ग्रीन और मेहमान साइड के माबैन T20 सीरीज का शहर कराची मेजबान है। T20 सीरीज ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में पाकिस्तान की कप्तान फिजा फयाज और मेहमान टीम की कप्तान मीका फैन फॉरेस्ट ने शिरकत की। कैप्टन कॉर्नर में दोनों कप्तान जीत के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वैसे भी अगर देखा जाए, और इंशाल्लाह हमने इस पे बहुत मेहनत की हुई है, हमने बहुत काम किया हुआ है, हम इंशाल्लाह ये सीरीज जीतेंगे। The key message for us in our preparations leading up to this tour, out of each training session and each game ahead of the World Cup. 5 मैचेस की सीरीज 14 से 24 जुलाई तक नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल है। दोनों टीमों के लिए T20 सीरीज अहमियत की हामिल है, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी भी मुकम्मल करनी है। जीतेगा वही जिसका आखिर में होमवर्क मुकम्मल होगा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची।